الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ قرآن حکیم کی صورتوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں، اور مقصد اس کا بتلا دیا تھا کہ ایک ہی موضوع کے دو مختلف پہلوؤں کو الگ الگ صورتوں میں لانا اور پھر ان کو ایک جوڑے کی شکل میں متصل رکھنا۔ تو اس کی پھر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ صورتوں میں بھی، صورتوں کے اندر بھی جوڑے پائے جا سکتے ہیں، کبھی دو رکوعوں کے مابین، کبھی دو آیات کے مابین۔ تو اس کی ایک مثال دی گئی تھی کہ جیسے سورہ مریم کے ابتدائی دو رکوع جو ہیں وہ آپس میں بہت مماثلت رکھتے ہیں، ایک جوڑے کی کیفیت ہے، اور دونوں کا موضوع بھی ایک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل بھی کر رہے ہیں۔ تو اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ آج ہم ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ صورتوں میں جیسے رکوعوں کے مابین جوڑے ہوتے ہیں، ایسے آیات کے مابین بھی جوڑے ہو سکتے ہیں۔ یعنی کسی صورت میں دو آیات کوئی ایسی ہوں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوں اور وہ ایک جوڑا ہونے کی کیفیت رکھتے ہوں۔ اچھا، جوڑا ہونے کا جو معاملہ ہے، اس میں ضروری بات یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی موضوع پر ہوں اور ان میں گہری مماثلت بھی پائی جاتی ہو، اور وہ مضمون کی تکمیل کرتے ہوں۔ ایک پہلو ایک آیت میں ہو، دوسرا پہلو دوسری آیت میں ہو۔ تو اس کی آج ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ یہ دونوں آیات 11 اور 12 جو ہیں یہ ایک ہی طرح سے شروع ہوتی ہیں، یا ایہا الذین آمنوا۔ ایک مماثلت تو یہ ہے کہ دونوں کا انداز خطاب ایک ہی ہے۔ دونوں کے آخر میں نصیحت آئی ہے کہ اگر تم ان باتوں پر غور کرو گے، ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، اور ورنہ تمہارے لیے جو ہے وہ خرابی ہے اور بربادی ہے۔ دونوں میں اختتام کا بھی مضمون یکساں ہے اور ابتدا کا بھی۔ اور ایک مزید حسن جو اس تقسیم میں پایا جاتا ہے اس جوڑے میں، کہ پہلی آیت میں نہیں، آیت نمبر 11 میں وہ 3 مجلسی خرابیاں بیان کی گئی ہیں کہ جو رو در رو ہوتی ہیں، آمنے سامنے، منہ در منہ جو ہوتی ہیں، وہ 3 مجلسی خرابیاں بیان کی گئی ہے اور ان سے روکا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر افتراق و انتشار پیدا نہ ہو۔ اور اگلی آیت نمبر 12 میں پھر 3 مجلسی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ ایسی کہ جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں، اندر ہی اندر ہوتی ہے، دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا حسن ہے، دیکھیے کہ وہ 3 خوبیاں جو رو در رو ہوتی ہیں ان کو آیت نمبر 11 میں بیان کیا، اور آیت نمبر 12 میں وہ 3 خرابیاں کہ جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں۔ اب میں صرف وہ خرابیاں گنوا دیتا ہوں تاکہ وقت کے اندر مضمون مکمل ہو جائے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، بحیثیت جماعت یا انفرادی طور پر ایک دوسرے کا تمسخر و استہزاء کرنا، یعنی اس کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، یہ بہت بری بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہوں ان مذاق اڑائے جانے والوں کے مقابلے میں۔ اور اس بات کو دہرایا گیا کہ عورتوں میں بھی اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب بارگاہ ہوں۔ ایک چیز ہو گئی مذاق اڑانا، تمسخر و استہزاء۔ دوسرا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، آپس میں طعن اور تشنیع اختیار نہ کرو، طنز ایک دوسرے پہ نہ کرو، یہ مراد ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ چیز بھی رو در رو ہوتی ہے، تو بڑا خوبصورت اسلوب اپنایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور طعن اور طنز سے اجتناب کرو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، چڑھانے والے نام۔ یہ چیز جو ہے یہ معاشرے کو پھاڑ دیتی ہے۔
تو تین وہ چیزیں کہ جو رو در رو ہوتی ہیں ان کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں۔ آگے فرمایا اے اہل ایمان بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یعنی اپنا معاملہ جو ہے نا وہ ظن و تخمین پر نہ رکھو، حقائق پر رکھو، اور زیادہ بدگمانی سے کام نہ لو، اس لیے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ تک پہنچا دیتے ہیں، تمہارا رویہ اس کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن حکیم میں کہ تم اپنا معاملہ حسن ظن سے شروع کرو، بدظنی اس کے اندر نہ ہو، اور بہت زیادہ گمان اور تخمین اور قیاس اور قیافہ اس سے پرہیز کرو۔ تو یہ چونکہ اندر ہی اندر ہوتا ہے گمان، تو اس آیت میں وہ تین چیزیں ہیں کہ جو اندر ہی اندر انسان اختیار کرتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے سوء ظن، اس سے بچنا ہے۔ نمبر 2 تجسس، ٹوہ لگانا، کسی کے پرائیویٹ معاملات کی ٹوہ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اس کو علم نشرہ کیا جائے، اس کا اسکینڈل بنایا جائے، اس کو بدنام کیا جائے، تو یہ بہت ہی بری حرکت ہے۔ تو فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اور فرمایا کہ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرے، یعنی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ اس انداز میں کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو برا لگتا، تو اس کو بدنام کرنے کے لیے یا اس کی بے عزتی کے لیے ذکر کرنا، اگرچہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب بھی وہ غیبت ہے۔ تو یہ تین گناہ جو ہیں جو پیٹھ پیچھے کیے جاتے ہیں، یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانی معاشرے کو، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔ تو 3 کا ذکر کیا آیت نمبر 11 میں، اور 3 کا آیت نمبر 12 میں، اور فرمایا کہ دیکھو یہ غیبت جو ہے اتنی بری چیز ہے، جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، ایک لاش پڑی ہے تو وہ تو مدافعت نہیں کر سکتی نا، آپ جہاں سے چاہیں اس کا گوشت کاٹیں، اگر وہ زندہ ہو تو وہ آپ کو یہ کام نہ کرنے دے۔ تو ایک شخص جو محفل میں موجود نہیں ہے وہ اس لاش کی مانند ہے، آپ جہاں سے چاہیں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالیں۔ تو بڑی بلیغ تمثیل دی گئی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 6 مجلسی خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا خوبصورت جوڑا ہے سورہ الحجرات کے اندر، 2 آیات کے مابین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔